آلہ وأصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں، عظیم گھڑیاں آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہیں، بلکہ اختتام کو ہونے کو ہیں۔ یقیناً آج وہ تاک رات، آخری تاک رات ہے جس کے بارے میں فاطمہ کے بابا نے فرمایا تھا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو تاک راتوں کے اندر۔ آج 29ویں کی تاک رات ہے اور ممکن ہے کہ یہ شب قدر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ ہم گنہگاروں کو یہ عطا فرما دے۔ جب انسان کے اندر اخلاص ہو، دل سے دعا کرے، للہیت اور خشیت کے ساتھ اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج تکمیل قرآن بھی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے پورا قرآن کریم سنا اور تراویحاں پڑھیں، قیام اللیل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کریم سننا بھی ثواب ہے۔ یہ قرآن کریم کے متعلق چند باتیں ذکر کر کے اپنے موضوع پر آؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ دو چیزوں کو زبان عطا کریں گے، دو چیزیں بولیں گی، دو چیزیں سفارش کریں گی، اور اللہ ان دو چیزوں کی سفارش کو قبول بھی کر لیں گے۔ ان میں سے ایک قرآن بولے گا اور دوسرا روزہ بولے گا۔ قرآن کہے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ منعتہ النوم باللیل، اللہ یہ راتوں کو جاگا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے سنا کرتا تھا، فشفعنی فیہ، اللہ میری سفارش قبول کر دے۔ قرآن شافع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی کر لیں گے۔ ایک اور حدیث میں یوں فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابی، کہ قرآن پڑھا کرو، قیامت کا دن ہوگا قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ حتیٰ کہ صورتوں کا ذکر کیا، حتیٰ کہ آیتوں کا ذکر کیا کہ آیتیں آئیں گی اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی، صورتیں آئیں گی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی، اللہ ان کی سفارش اور شفاعت کو قبول بھی کر لیں گے۔ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں فرمایا، سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں کے متعلق فرمایا کہ وہ آئیں گی اور سفارش کریں گی۔ سورہ ملک کی 30 آیتوں کے متعلق فرمایا کہ یہ 30 آیتیں آئیں گی اور سفارش کریں گی کہ اللہ یہ بندہ سوتا نہیں تھا جب تک میری تلاوت نہیں کر لیتا تھا۔ منعتہ النوم باللیل، ایک نقطہ ہے کہ رات کی عبادت
خلوت کی عبادت، اندھیروں کی عبادت اللہ کو بڑی قبول ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، قیام کر رہا ہو، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے یضحک اللہ الثلاثہ، اللہ 3 بندوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے جو رات کو عبادت کرتا ہے، جتنی دیر تک عبادت کرتا رہتا ہے، جتنی دیر تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یضحک اللہ، اللہ مسکراتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ضحک، یہ اللہ کا ہنسنا، یہ اللہ کا مسکرانا، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اس جنازے میں یہ دعا کی، اللہم القی طلحۃ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ، اللہ طلحہ تیرے پاس آ رہا ہے، طلحہ کی روح پرواز ہو چکی ہے، اللہ جب اس کی تیرے سے ملاقات ہو تو اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو، یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، تو قرآن کریم شفاعت کرے گا، شافع بھی ہے اور مشفع بھی ہے، اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی کر لیں گے۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی بڑے فضائل ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفتیں ہیں۔ سورہ اخلاص کتنی چھوٹی صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، الا انہا تعدل ثلث القرآن، یہ ایک سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک صحابی رسول ہر نماز میں پڑھتے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے تھے، اللہ کے رسول سے بتایا گیا کہ یہ ہر نماز میں پڑھتے، آپ نے پوچھا کہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول انی احبہ، اس سورت سے مجھے بڑی محبت ہے۔ فاطمہ کے بابا نے کیا فرمایا، آمنہ کے لال نے کیا فرمایا، نبیوں کے سردار نے کیا فرمایا، حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری سورت سے محبت کرنے نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول سورہ اخلاص پڑھ رہے، اللہ کے رسول گزرے اور فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول ما وجبت، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا الجنہ، اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کا سننا بھی ثواب ہے۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ محترم قاری صاحب نے ختم کیا، آپ ساتھیوں نے سنا، دعا ہے کہ اللہ قبول بھی کر لے اور قیامت کا دن ہو اللہ ہمارے متعلق قرآن کریم شفاعت کرے، اور ایسے موقع پر جب میزان کو تولا جا رہا ہو، نیکی اور بدی کو تولا جا رہا ہو، اور کتنی سختی ہوگی، کتنی مشکل کیفیت ہوگی، ایک حدیث سے اندازہ کیجئے، فرمایا من رجحت حسناتہ علی سیئاتہ مثقال ثوابۃ، جس کی نیکیاں رائی کے دانے سے کے برابر بڑھ جائیں وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے گناہ رائی کے دانے کے برابر بڑھ جائیں، نیکیاں کم ہو جائیں، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس موقع پر قرآن سفارش کرے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ خیر، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے عبادات کی، ہم نے صیام بھی رکھے، ہم نے قیام اللیل بھی کیا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں۔ جب تزکیہ کریں گے تو پھر اللہ رب العزت توبہ کی توفیق نصیب کر دیں گے، اور جب توبہ کی توفیق نصیب کریں گے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ تزکیے کے متعلق، پھر فکر آخرت کے متعلق چند باتیں ذکر کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر دعا کریں گے، تو امید ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائیں گے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا تزکیہ کرنے کے لیے، اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور سبب بیان کیا کہ آپ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے،
انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینی ہے، آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ ان سے پہلے یہ واضح گمراہی کے اندر تھے۔ یہ تزکیہ، اپنی صفائی، اپنا احتساب، اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنا خود حساب کرنا، یہ ضروری ہے۔ کبھی خلوت میں بیٹھ کر یہ سوچا کریں کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے اس دھرتی کو کتنا گناہوں سے گندا کر دیا ہے، میرے سے کتنے کبائر ہوئے ہیں، میرے سے کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں۔ کبھی سوچا کرو خلوت میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر، کہ قبر میں کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، پل صراط سے کیسے گزروں گا، حساب و کتاب کا معاملہ کیسا ہوگا۔ کبھی خلوت میں بیٹھ کر سوچا کریں کتنے لوگ دنیا سے مر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی روحیں پرواز ہو رہی ہیں، میرا کیا بنے گا۔ یہ ہے تزکیہ، یہ ہے احتساب۔ اور جب انسان اپنا حساب لگاتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ جب اپنا حساب لگاتا ہے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جب گریبان میں جھانکتا ہے، حساب لگاتے لگاتے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، انسان رو دیتا ہے، پھر اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ ایک موقع پر اللہ نے 8 قسمیں کھائیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، کہ مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے آسمان کی قسم۔ یہ قسمیں کون کھا رہے ہیں؟ رب العالمین کھا رہے ہیں۔ مجھے زمین کی قسم، مجھے رات اور دن کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اے انسان مجھے تجھے بنانے والے کی قسم۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے دل میں 2 چیزیں ڈال دی، گناہ بھی ڈال دیے، نیکی بھی ڈال دی۔ پھر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، جس نے اپنی صفائی کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ انسان ناکام ہو گیا، وہ انسان نامراد ہو گیا، وہ انسان خواب و خسران میں ہو گیا۔ من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا۔ 8 قسمیں کھائیں اللہ نے یہ بتانے کے لیے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ناکام کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا۔ صحابہ اکرام اپنی زندگی کا کیسے حساب لگایا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام کے اندر کس قدر خوف تھا، کس قدر للہیت اور خشیت تھی۔ انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے رونٹے، انسان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ چند صحابہ کا ذکر کر لیتا ہوں، ورنہ تو صحابہ کے متعلق، ان کے تقوی اور خشیت کے متعلق، ان کے محاسبے کے متعلق اللہ کی قسم پوری رات گزر جائے گی، ختم نہیں ہوں گے۔ ایسا وہ احتساب کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، اتق اللہ یا عمر، عمر اللہ سے ڈر جا، عمر خشیت پیدا کر لے، عمر للہیت پیدا کر لے، اللہ سے ڈر جا، ورنہ اللہ کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت عنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عظیم صحابی ہیں۔ ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے ابو بکر صدیق کیف عنزلہ، عنزلہ کیسے ہو، تمہارا حال کیسا ہے؟ کہنے لگے نافق عنزلہ، عنزلہ منافق ہو گیا۔ کہا کیا ہوا عنزلہ؟ سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ جب عنزلہ پیارے پیغمبر کے پاس ہوتے ہیں، عنزلہ کا ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ عنزلہ جب نبی علیہ السلام سے جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، عنزلہ کا ایمان کا لیول اونچا ہوتا ہے۔ عنزلہ جب بیوی کے پاس ہوتا ہے، عنزلہ جب بچوں کے پاس ہوتا ہے، عنزلہ جب کاروبار کرتا ہے، عنزلہ جب دنیا میں جاتا ہے، عنزلہ کا ایمان نیچے آ جاتا ہے۔ نافق عنزلہ، عنزلہ منافق ہو گیا۔ یہ بات سن کر ابو بکر صدیق بھی کہنے لگے کہ عنزلہ یہ حال تو میرا بھی ہے،
یہ حال تو میرا بھی ہے، جب میں فاطمہ کے بابا کے پاس ہوتا ہوں میرا ایمان بڑا ہوتا ہے، جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو ایمان نیچے آ جاتا ہے۔ آؤ چلتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں کیسا اپنا حساب لگایا کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، موت کا وقت قریب آیا۔ کون ابو ہریرہ؟ جس نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کی۔ کون ابو ہریرہ؟ جس نے حدیثیں یاد کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے۔ کون ابو ہریرہ؟ جس کے لیے فاطمہ کے بابا نے دعا کی تھی۔ موت کا وقت قریب آیا، رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ دنیا چھوڑنے کا غم ہے؟ دل نہیں کر رہا مرنے کو؟ بیوی بچے چھوڑنے کا غم ہے؟ کہنے لگے نہیں، ما ابقی علی دنیاکم ولیکن ابکی بعد سفری وقلت زادی۔ لوگوں تمہاری دنیا پر نہیں رو رہا، دنیا چھوڑنے کا غم نہیں، غم اس بات کا ہے سفر بہت لمبا ہے، بعد سفری وقلت زادی، اور میرے پاس زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ بنے گا کیا؟ قبر میں ہوگا کیا؟ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ رو رہے ہیں اور اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، ہمارے پلے میں کیا ہے؟ ہم نے اس دھرتی کو گناہوں سے گندا کر دیا، ہم نے اللہ کی بغاوت کر دی۔ یہاں شرک بھی ہے، یہاں بدعات بھی ہے، یہاں خرافات بھی ہے، یہاں اللہ کی آیات کا انکار بھی ہے، یہاں کبائر کا ارتکاب بھی ہے، لیکن معلوم نہیں، ہم اپنا حساب ہی نہیں لگاتے، ہم سوچتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ھذا اوردنی شر الموارد، کاش کہ یہ زبان نہ ہوتی، کاش کہ یہ زبان نہ ہوتی، اس زبان نے بڑے برے کام کروا لیتی ہے، کاش کہ یہ زبان نہ ہوتی۔ کیسا اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے؟ زبان سے غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے، کسی کو اذیت دینا ہے، دو لوگوں کے درمیان تیلی لگا دینا، اتنا بڑے گناہ ہوتے ہیں زبان سے۔ فاطمہ کے بابا نے فرمایا تھا میں نے جہنمیوں کو دیکھا دو وجوہات سے، الفم والفرج، ایک زبان کی وجہ سے اور دوسرا عزت کی وجہ سے۔ زبان کو بے لگام چھوڑ دیا تو جہنم میں، اور عزت کا استعمال کیا ناجائز جگہ پر، باطل جگہ پر، حرام جگہ پر، میں نے دیکھا کہ یہ جہنم کے اندر ہے۔ کاش کہ یہ زبان نہ ہوتی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش کہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ ایک صحابی کے باغ کے اندر گئے، انصاری کے باغ کے اندر، اور وہاں دیکھا کہ ایک پرندہ گھوم رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، کبھی کس ٹہنی پہ بیٹھتا ہے، کبھی باغ کے کس درخت پہ بیٹھتا ہے۔ اس کو دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ابو بکر صدیق، آپ کو اچانک آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کاش کہ میں یہ پرندہ ہوتا، کاش کہ میں یہ پرندہ ہوتا، مجھ سے حساب نہ ہوتا، مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہوتی، مجھ سے میزان کے موقع پر میری نیکی اور بدی کو نہ تولا جاتا۔ جس طرح اس پرندے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، یہ اچھل بھی رہا ہے، وہ کود بھی رہا ہے، یہ درختوں پہ بھی جا رہا ہے، کاش کہ میں پرندہ ہوتا۔ کون ابو بکر؟ کون نہیں جانتا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی پوری زندگی سائے کی طرح ساتھ ہیں، اللہ کے رسول 27 جنگوں میں ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انسان کی 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، سب سے زیادہ اپنی جان، سب سے زیادہ اپنی جان، پھر دوسرے نمبر پر اولاد، تیسرے نمبر پر مال۔ ابو بکر میرے نبی کا وہ صحابی ہے جس نے جان بھی پیش کی، جس نے اولاد بھی پیش کی اور جس نے مال بھی پیش کیا۔ سینکڑوں بار جنت کی خوشخبری ملی۔ کبھی درخت کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میں کاش کے یا لیتنی کنت شجرہ، کاش کہ میں یہ درخت ہوتا۔ کبھی درخت کا پتا پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا لیتنی کنت ورقہ، کاش کہ میں درخت کا پتا ہوتا۔ کبھی درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش کہ میں یہ ٹہنی ہوتا۔
جسے توڑ دیا جاتا، جسے درخت سے الگ کر دیا جاتا، جسے کاٹ دیا جاتا، ابو بکر اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ خشیت تھی، یہ اپنا احتساب تھا۔ ہمیں اپنے احتساب کی، اپنے محاسبہ کرنے کی، اپنی زندگی کا حساب لگانے کی توفیق کیوں نہیں نصیب ہوتی؟ حضرت عمر بن خطاب کو دیکھیں، کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش کہ عمر ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہ ہوتا۔ کون عمر؟ زمین پر بات کرتے ہیں، اللہ قرآن بنا کے نازل کرتے ہیں۔ کون عمر جس کے لیے دعا فرمائی تھی اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب؟ کون عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیا کرتا ہے؟ کتنا بڑا مقام ہے اس عمر کا، لیکن ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت تبنا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہ ہوتا۔ حضرت عثمان کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، قبر کا ذکر آتا ہے، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے ما یبکیک یا عثمان، عثمان کیوں روتے ہو؟ تمہارے سامنے جہنم کا ذکر ہو تو کم روتے ہو، اللہ کے عذاب کا ذکر ہو تو کم روتے ہو، قبر کے عذاب کا ذکر ہو، قبر کا ذکر ہو تو رو پڑتے ہو۔ کہنے لگے انہو اول منازل من نجا فقد نجا، یہ قبر پہلی سیڑھی ہے لوگو، قبر پہلی سیڑھی ہے، یہ قبر پہلی حساب کتاب کی جگہ ہے، یہ پہلا امتحان کا موقع ہے۔ من نجا فقد نجا، جو اس سیڑھی سے پار ہو گیا، جو اس حساب کتاب سے پار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ رو رو کر کالے نشان پڑ چکے تھے، کالی لکیریں پڑ چکی تھیں، اور کھڑے ہو کر دعا کرتے